اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواتا چلوں، میرا نام محمد معظم علی ہے اور میں نے ماسٹرز کیا ہے۔ میری جو بیسک فیلڈ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ انوائرمنٹل بایولوجی ہے، اور جو میری اسپیشیلٹی ہے وہ ہے ہیوی میٹل کی ایکسٹریکشن فرام سوائل۔ اس میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے اپنے ایم فل میں، اور ویسے میں ایک کنٹینٹ کریٹر، کنٹینٹ رائٹر ہوئی ہوں۔ along with میں مختلف اخبارات میں اپنے بلاگز لکھتا ہوں، اپنے یوٹیوب چینل پہ اور اپنے فیس بک پیج پہ میں اپنے جو بھی انفارمیشن کا میٹیریل ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ وہاں پہ جا کے بھی میرے جو بھی کانٹینٹ ہے اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ تو میں اپنا اس چیز کا آپ لوگوں کے ساتھ تعارف یہ کروانا چاہوں گا، کیونکہ میری فیلڈ بایولوجی کی ہے، اور میں ہمیشہ سے یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام تر اسٹوڈنٹس یا جو بھی مجھے دیکھنے والے، مجھے سننے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں ایک اچھے طریقے سے ایک کانسیپٹ بیس اسٹڈی یا کانسیپٹ بیس ڈسکشن کروں، کیونکہ جو ایک کیجول یا جو ایک نارمل چیز چلتی ہے اسٹڈی کے اکارڈنگ، میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، بسم اللہ کرتے ہیں ہم۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ اس ویڈیو میں جو یہ پہلا لیکچر ہے پہلے چیپٹر کا، انٹرمیڈیٹ کے پارٹ 1 کا، یعنی کہ انٹرمیڈیٹ جو فرسٹ ایئر جس کو بولتے ہیں اس کے پہلے چیپٹر کا پہلا لیکچر ہے، جس میں ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی، بایولوجی ہے کیا، اور بایولوجسٹ جو ہیں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے بایولوجی کے حوالے سے، اور بایولوجی کی جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں ان کے حوالے سے، along with بایولوجی کی جو برانچز ہیں ہم وہ چیز ڈسکس کریں گے۔ لیکن میں کوشش کروں گا ایک نئے انداز سے آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کروں، تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہو، اور ایک اینڈ پہ ایک اسپیشل ایکٹیویٹی ہوا کرے گی انشاءاللہ میری جو جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی جو اس کے لیکچرز کے ریلیٹڈ ہوں گی، ان میں اسپیشل ایکٹیویٹی ہوگی انشاءاللہ تعالی، وہ آگے جا کے آپ لوگ اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیٹس سے بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ اچھا جی، اس میں ایک ہے لیونگ لائف اور دوسرا ہے آرگنزم، ٹھیک ہے جی۔ لیونگ آرگنزمز کی جو ایک سٹڈی ہے جس کو اگر ہم پڑھیں گے تو وہ چیز بایولوجی ہوگی۔ اب بایولوجسٹ جو ہیں وہ بایولوجی کے حوالے سے، یا وہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کہتے ہیں بایولوجسٹ سب سے پہلے بیسیکلی وہ جو ایکسپرٹ ہیں یا وہ جو ٹیکنیکل پرسنز ہیں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیونگ پارٹس، لیونگ کمپوننٹس، جو بھی لیونگ آرگنزم، جس طرح کہ میں نے آپ کو بایولوجی کی ڈیفینیشن کا ایک بیسک سے ڈیفینیشن بتائی ہے، اس کی اگر ہم بات کریں گے تو وہ بھی یہی چیز ہے کہ بایولوجسٹ لیونگ پارٹس، لیونگ آرگنزمز کو ڈیل کرتے ہیں، لائک برڈز، اینیمل، پلانٹس ایٹسٹرا۔ اچھا، ایک تو بایولوجی کے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم بایولوجسٹس نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ٹیکنیکل اوور ویو نہیں کر رہے۔ ہم میں اور بایولوجسٹس میں یہی ڈیفرنس ہے کہ وہ ہسٹری کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اسٹرکچرز کو دیکھتے ہیں، وہ ان کی تمام تر بیس لائن اسٹڈیز ہوتی ہے، جبکہ جو ان کی طرف سے ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا ہے ہم اس چیز کو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب بایولوجسٹ ڈیل ود لیونگ پارٹس آف دا انوائرمنٹ لائک برڈز، اینیملز اینڈ پلانٹس ایٹسٹرا۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی اسپیشیز اس میں آ جاتی ہیں، along with نان لیونگ پارٹس۔ لیونگ پارٹس کی جب ہم نے بات کی تو اس میں آ گئے انوائرمنٹ، اور انوائرمنٹ کے لیونگ پارٹس جس میں ہم بھی آ جاتے ہیں۔ اب نان لیونگ، ظاہر ہے ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کا بھی جو ہے وہ ضرورت پڑتی رہتی ہے، which are interacting with the environment, for example واٹر، سوائل، ویدر ایٹسٹرا۔ اس میں کیا ہے کہ ظاہر ہے ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں گھر بنانے کے لیے، ہمیں ایگریکلچر کے لیے، ہمیں ہر چیز کے لیے سوائل کی بھی ضرورت ہے، ظاہر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں ویدر کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک آئیڈیل ویدر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اس میں بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب دیکھیں نا، وہ چیزیں تو نان لیونگ ہیں، لیکن ہمارا ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے کہ ہمیں ایک آئیڈیل ویدر چاہیے، آئیڈیل واٹر چاہیے، آئیڈیل سوائل چاہیے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو ایک سمپل ون لائن ڈیفینیشن کی بات کریں بایولوجی کی، تو بایولوجی از دی اسٹڈی آف لائف۔ یہاں پہ آگے بات ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بایولوجی از دی اسٹڈی آف لائف، کہ ہم لائف کو جب پڑھیں گے تو وہ جو ہے وہ اسٹڈی آف لائف کی یہی چیز آئے گی، ٹھیک ہو گئی جی۔
آگے ہم چلتے ہیں کہ ہاؤ بایولوجسٹ ڈسکرائب لائف اینڈ لیونگ آرگنیزم. پیچھے ہم نے بات کی کہ بایولوجسٹ جو ہے وہ لیونگ آرگنیزمز کو اور لائف کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں. لیکن اس میں ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ڈسکرائب کر رہے ہیں. ظاہر ہے اگر کوئی بھی کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یار فلاں بندے نے یہ بات کی، لیکن اس نے کیا اینالائز کر کے وہ بات کی، ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اب اس میں بایولوجسٹ جو ہے وہ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں لائف کو، لیونگ آرگنیزمز کو، جو اس کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. انہوں نے کس طرح سے لائف کو اور لیونگ آرگنیزم کو انہوں نے ڈسکرائب کیا. وہ چیزیں ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی چیز لیونگ اینڈ نان لیونگ آرگنیزمز کو ان کا ڈفرینس جو ہے نا وہ واضح کر دیا، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یار یہ لیونگ آرگنیزم ہے اور یہ نان لیونگ آرگنیزم ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو بات پیچھے بتائی ہے کہ ہم بھی بایولوجی پڑھتے ہیں لیکن ہم بایولوجسٹ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ ہی نہیں رہے. ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بتا دیا کہ یار لیونگ یہ ہے اور نان لیونگ آرگنیزم یہ ہے. انہوں نے بتایا کہ لیونگ آرگنیزمز کی انہوں نے نا 2-3 جو ہے نا موٹی موٹی ہمیں بتا دیں، جو ہے وہ پوائنٹس بتا دیے. ان میں سے پہلے اس نے بتایا کہ ہائیلی آرگنائزڈ ہوتے ہیں لیونگ آرگنیزم جو. فار ایگزامپل ان میں مثال کے طور پہ کہ ان میں جو ہے نا وہ ریپروڈکشن کا ایک جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے بیسیکلی، کہ وہ ہائیلی آرگنائزڈ ہیں، وہ ہر چیز کو آرگنائز طریقے سے لے کر کے چلتے ہیں. اب کمپلیکس اینٹیز in which every part is interlinked and depends upon each other. کہ اب کوئی بھی پارٹ ہے، فار ایگزامپل آپ مثال لے لیں کہ بونز ہیں، بونز کے ساتھ جو ہیں وہ مطلب جوڑ ہیں ہمارے، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہے آپس میں. یہ مثال کے طور پہ کمپلیکس اینٹیز کا مطلب یہ ہے. اور یہ لیونگ آرگنیزمز آر کمپوزڈ آف مور دین ون سیل. یہ ایک سیل سے زیادہ بنے، یونی سیلولر نہیں ہے، ملٹی سیلولر ہیں. یہ بایولوجسٹس کا پوائنٹ آف ویو ہے لیونگ آرگنیزمز کے حوالے سے. اب نیکسٹ آ گیا برانچز آف بایولوجی. ٹھیک ہے جی، اب برانچز آف بایولوجی کی ہم بات کر لینا. ڈفرینٹ بایولوجی کی ڈفرینٹ برانچز ہیں، مطلب بہت زیادہ برانچز ہیں. ان میں سے جو آپ کے کریکولم میں، آپ کے کورس میں ڈسکس ہوئی ہیں، ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے. وہ یہ ہے کہ مالیکولر بایولوجی سب سے پہلے. یہ وہ بایولوجی کی برانچ ہے کہ جس میں ڈیل کیا جاتا ہے ود دی اسٹرکچر آف آرگنیزمز، سیلز اینڈ دیئر آرگنیلز. اب اس میں نے آرگنیزم، سیلز اور آرگنیلز کو جو ہے وہ میں نے انڈر لائن کیا ہے. وہ میں آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے لیفٹ سائڈ پہ میں نے ان کی ایک بریف سی آپ کو انٹروڈکشن مزید دے دیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ میں جو لائن پڑھ رہا ہوں اس کا بیسک مطلب کیا ہے، بیسک مقصد کیا ہے. آپ بھی بایولوجسٹ بن سکتے ہیں اگر آپ ان تمام تر چیزوں کو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کو ان تمام تر چیزوں کا بڑا فائدہ ہوگا. مالیکولر بایولوجی یا مولیکولر بایولوجی بھی اس کو بولتے ہیں. ڈیلز ود دی اسٹرکچر آف آرگنیزمز، سیلز اینڈ دیئر آرگنیلز. نیکسٹ ہے انوائرمنٹل بایولوجی. یہ وہ بایولوجی کی وہ برانچ ہے جس میں ڈیل کیا جاتا ہے ریلیشن شپ کو. کس کا ریلیشن شپ؟ آرگنیزمز اور ان کے انوائرمنٹ کے ساتھ. ڈیلز ود دی ریلیشن شپ آف آرگنیزمز ود دیئر انوائرمنٹ، کے انوائرمنٹ کے ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ ہے اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اب آرگنیزم، سیلز، آرگنیلز اور انوائرمنٹ، یہ چار چیزیں جو ہیں ان کو میں نے انڈر لائن کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے میں نے بریف نے انٹروڈکشن بھی نیچے دیا ہے کہ آرگنیزم کیا ہے؟ اینی لیونگ بایولوجیکل آبجیکٹ. اینی لیونگ بایولوجیکل آبجیکٹ آرگنیزم ہوگا. فار ایگزامپل اینیمل، پلانٹ، بیکٹیریا، دوسرے مائکروسکوپک آرگنیزمز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آگے ہے سیل. سیل کیا ہے؟ کہ بیسک بلڈنگ بلاک آف ایوری لیونگ آرگنیزم. ایوری لیونگ آرگنیزم، وہ چاہے یونی سیلولر ہے، وہ چاہے ملٹی سیلولر ہے، وٹ ایور از اٹ، وہ سیل سے بنے گا. کوئی ایک سیل سے بنتا ہے، کوئی ایک سے زیادہ سیل سے بنتا ہے. جیسے ہم ملٹی سیلولر ہیں تو ہماری بھی بنیاد جو ہے وہ سیل ہی ہے. اور جیسا ایک مکان بنتا ہے، اس مکان میں اینٹیں لگتی ہیں، لیکن جو پہلی اینٹ ہے جس کو ہم بنیاد کہتے ہیں وہ اس کی بیسک بلڈنگ بلاک ہوتا ہے، جس کو نی کہتے ہیں پنجابی میں، وہ بیسک بلڈنگ بلاک ہے. اب نیکسٹ ہے آرگنیل. آرگنیل کیا چیز ہے؟ اٹس سب سیلولر اسٹرکچر. سب سیلولر سے مراد یہ ہے کہ سب سیلولر، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سب انسپیکٹر، یہ ایک رینک ہے پولیس میں. اب سب انسپیکٹر کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ وہ عہدہ ہے جو کہ انسپیکٹر کے انڈر کام کرتا ہے یا انسپیکٹر کے سپرویژن میں کام کرتا ہے. اسی طرح یہ جو سب سیلولر اسٹرکچر کا مطلب یہ سیل کے اندر کا کوئی اسٹرکچر جس کی بات ہو رہی ہے، وچ کین پرفارم ون اور مور دین ون ایکٹیویٹی.
ٹھیک ہے. ون اور مور دین ون ایکٹیویٹی, فار ایگزامپل نیوکلیائی وچ اسٹور دی جینیٹک انفارمیشن. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ آگے انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کیا ہے؟ از اے کمبینیشن آف ایکسٹرنل کنڈیشنز, ایک کمبینیشن آف ایکسٹرنل کنڈیشن کی جو باہر کی صورتحال ہے, ہم سے باہر کی, ہمارے ارد گرد کلائمیٹ, سوائل, واٹر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, جس کی بات جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. اب آگے بسم اللہ کرتے ہیں. نیکسٹ میں یہ ہے کہ مائکرو بایولوجی. مائکرو بایولوجی دو ورڈ سے مل کر بنا ہے مائکرو. مائکرو مینس کہ جو مائکروسکوپ کے ریلیٹڈ جو بات ہو رہی ہے, اور بایولوجی اسٹڈی آف لیونگ آرگنیزم, ان لیونگ آرگنیزمس کی اسٹڈی کے جو مائکروسکوپ کے کی مدد سے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. ڈیلز ود اسٹڈی آف مائکرو آرگنیزمس, بیکٹیریا, وائرسز, الجی اینڈ فنجائی ایٹسٹرا. اب نیچے مائکرو آرگنیزم کی میں نے چھوٹی سی ڈیفینیشن بھی دینے کی کوشش کی ہے. آرگنیزمز دیٹ آر ویزیبل انڈر مائکروسکوپ. آگے ہے فریش واٹر بایولوجی. یہ وہ بایولوجی کی برانچ ہے ڈیلز ود اسٹڈی آف آرگنیزمز لیونگ ان فریش واٹر. اب آپ کو اس چیز کا لازمی طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ فریش واٹر ہے کیا, اور ہم کس طرح سے جج کر سکتے ہیں یار یہ جو فلاں پانی ہے یہ فریش واٹر ہے یا کون سا ہے. فریش واٹر کے ساتھ ایک کون سا ہوتا ہے؟ سیلائن واٹر. سیلائن واٹر اور فریش واٹر یہ دو قسم کے پانی ہوتے ہیں. اور جو اوشنز اور سیز, اوشن اور سی مطلب دونوں تو سمندر ہی ہیں, لیکن ان میں بھی ایک ڈفرینس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں کہیں آگے ڈسکس کروں گا کہ اوشن اور سی میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. فریش واٹر بایولوجی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بایولوجی کی برانچ جس میں فریش واٹر میں رہنے والے آرگنیزمز کی اسٹڈی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کس طرح سے؟ وہ کس طرح فریش واٹر اور سیلائن واٹر کی مثال ہم لیں گے تو جو پانی, جو واٹر سمندر میں ہوگا وہ سیلائن واٹر ہوگا, اور سمندر کے علاوہ جتنا بھی پانی ہے چاہے وہ سرفیس واٹر ہے, گراؤنڈ واٹر ہے, وہ ایکویفرز ہیں, وہ آبشاریں ہیں, وہ چشمے ہیں, وہ دریا ہیں, وہ ندیاں ہیں, کچھ بھی ہے اگر سمندر کے علاوہ کوئی ہے وہ سارا ہی فریش واٹر ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے فریش واٹر بایولوجی. آگے آ گیا میرین بایولوجی, جس طرح میں نے آپ پوچھا ڈیلز ود دی اسٹڈی آف لائف ان سیز اینڈ اوشنز, کہ سیز اور اوشن کی جو لائف ہے یعنی کہ ان میں جو آرگنیزمز رہ رہے ہیں ان کی جو اسٹڈی ہے اس کو ہم کہیں گے میرین بایولوجی. آگے پیراسائٹولوجی. پیراسائٹولوجی دو ورڈ سے کہ پیراسائٹ کی اسٹڈی. ڈیلز ود دی اسٹڈی آف پیراسائٹس, دیئر اسٹرکچرز, موڈ آف ٹرانسمیشن, لائف ہسٹری اینڈ ریلیشن ود دا ہوسٹ. اب نیچے میں نے پیراسائٹ کو تھوڑا سا جو ہے وہ مزید ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے کہ این آرگنیزم دیٹ ٹیکس فوڈ اینڈ شیلٹر فرام اٹس ہوسٹ. اب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیں گے. ایک ایسا آرگنیزم جو کہ کسی کے پاس رہتا ہے, کسی کا سمجھ لیں مہمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو سادہ سی مثال میں لے لیتے ہیں. پیراسائٹ ایک ایسا ہے جو کسی نہ کسی کا مہمان ہوتا ہے اور اس سے کھاتا ہے. اب ظاہر آپ مطلب آپ کسی کے پاس مہمان بن کے جاتے ہیں تو آپ تو اگلے سے کھاتے ہیں نا, تو کیا ہے کہ اگلا اس کا جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کا اپنے ہوسٹ سے جو ہے وہ اپنے میزبان سے کھاتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ ایز اے ریزلٹ اٹس ہارمفل ٹو اٹس ہوسٹ, کے نتیجتاً یہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہوتی, یہ نقصان پہنچاتا ہے اپنے ہوسٹ کو. فار ایگزامپل لائس, جس کو پنجابی میں ہم جوں یا لیکھیں کہتے ہیں پنجابی میں. ٹھیک ہے, یہ وہ چیز ہے, ان کی اسٹڈی جو ہے وہ پیراسائٹولوجی ہے. نیکسٹ ہے ہیومن بایولوجی, سوشل بایولوجی اور بایو ٹیکنالوجی. ہیومن بایولوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہیومن بایولوجی سمپل سی بات ہے, اگر ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہ بھی لیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ڈیلز ود اسٹڈی آف ہیومن بینگز, اسٹرکچر, فنکشنز, ہسٹولوجی, اناٹومی ایٹسٹرا. اب ان کی جو اسٹڈی ہے ہیومن کے ریلیٹڈ, اس کے اندر جو بھی سسٹم چل رہے ہیں, ہیومن کے اپنی جو بھی چیز ہے, اسٹرکچر ہے, اس کا فنکشن جو بھی ہے, اس کی جو اسٹڈی ہے اس کو ہم ہیومن بایولوجی کہیں گے. سوشل بایولوجی, سوشل اور بایولوجی یہ دو ورڈ ہیں, لیکن سوشل خود سوسائٹی سے نکلے. اس کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی کی نا کوئی لیونگ آبجیکٹس کی یا سوسائٹی کا جو بیہیویئر ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب ڈیلز ود اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر, لائف آف اے ہیومن بینگ ان اے کمیونٹی, یا جو جہاں پہ بھی وہ رہ رہا ہے کہ انسان جو ہے اس کی جو اسٹڈی ہے اس کے سوسائٹی کے پرسپیکٹ سے, سوسائٹی کے اکارڈنگ, اس کو ہم سوشل بایولوجی کہیں گے, اس کی جو اسٹڈی ہوگی. اسی طرح آگے ہے بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی کیا چیز ہے کہ ڈیلز ود اسٹڈی اینڈ یوز آف لیونگ آرگنیزمز فار دی بیٹرمنٹ آف ہیومن بینگ, کہ ہیومن بینگ ظاہر ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ بڑا آگے جو ہے وہ کام چلا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس نے لیونگ آرگنیزمز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. اس طرح کی جو ہے وہ
ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے. اب بایوٹیکنالوجی کیا چیز ہے؟ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف اینڈ یوز آف لیونگ آرگنیزم فار دی بیٹرمنٹ آف ہیومن بینگ. جو ہیومن بینگ کے فائدے کی چیزیں ہیں ان کے لیے جو لیونگ آرگنیزم یوز ہوں گے ان کی جو اسٹڈی ہے اس کو ہم بایوٹیکنالوجی کہیں گے. آگے یہ آگی ایکٹیویٹی. یہ ہمارا مین ٹاپک پیچھے کمپلیٹ ہو گیا. یہ ہے ایکٹیویٹی. اور ایکٹیویٹی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے مطلب کچھ کوشش کریں گے, کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے. کہ ویسے پڑھتے شرتے تو ہم مطلب ہیں ہی ہیں, لیکن جو ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایکٹیویٹی میں میں نے 2 چیزیں مینشن کی ہیں. سب سے پہلے آپ نے رائٹ دی نیم آف ایٹ لیسٹ 2 بایولوجسٹ. ہم نے بایولوجسٹ پیچھے پڑھے ہیں. آپ نے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے 2 بایولوجسٹ کی نا مطلب کم سے کم نام آپ کو پتا ہونا چاہیے, یہ 2 بایولوجسٹ فلاں فلاں ہیں. ٹھیک ہے. نیم دی ادر 3 ادر برانچز وچ آر ناٹ مینشن ان یور سلیبس. کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بایولوجی کی بہت زیادہ برانچز ہیں, تو آپ جو برانچز آپ کے سلیبس میں آئیں اس کے علاوہ 3 برانچز جو ہے نا وہ آپ نکالیں گے نا, وہ آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا کہ یہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا, جس کو کہتے ہیں جنرل نالج. یہ جنرل نالج ہے, آپ ابھی سے تیاری کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ مدد کرے گا. ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہے. اگلا لیکچر جو نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ ہوگا پہلے چیپٹر کا ہی, وہ ہے لیول آف بایولوجیکل آرگنائزیشن. یہ اس کا دوسری ہیڈنگ ہے یا دوسرا آپ لیکچر کہہ لیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے دوستوں کو بھی جو ہے وہ مدعو کریں کہ وہ ان نوٹس کو سنیں, ان ویڈیوز کو سنیں, انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. شیئر ود ادر بیکاز شیئر از کیئر. آپ دوسروں کو بتائیں گے, نالج دوسرے گین کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو یہ جو اچھائی کی ایک چین ہے یہ چلتی رہے گی. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں, لائک کریں میری ویڈیوز کو, نیچے کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں. اور انشاءاللہ آپ میں سے کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہو, میں انشاءاللہ نیچے اپنا کانٹیکٹ نمبر ای میل وغیرہ جو ہے نا وہ دے دوں گا, تاکہ آپ جو نیچے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.